بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان القرآن 26 نمبر سبق ہے۔ عربی میں تعداد کے اعتبار سے 3 قسم کا ہوتا ہے۔ عربی میں تعداد کے اعتبار سے اسم 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اسم جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کو ہم مفرد کہتے ہیں۔ مفرد وہ جو ایک ہو، مثلا کتاب، ایک کتاب۔ اگر یہ کتابیں 2 ہو، 2 کتابیں، تو 2 کتابیں تو کتابان۔ اگر 2 سے زیادہ ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو کتابیں، تو اس کو کتبن۔ جو بھی چیز ہے، ایک مارکر ہے تو یہ مفرد ہے، 2 مارکر ہے تو یہ مثنیٰ ہے، اور 2 سے زیادہ ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، 100 ہے، 200 ہے، 300 ہے، تو یہ جمع ہے، یعنی 2 سے اوپر جمع۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پشتو میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، جتنی زبانیں ہم نے دیکھی ہیں تو سب میں یا تو مفرد ہوتا ہے یا جمع۔ اور یہاں پر 3 چیزیں ہیں، ایک ہے مفرد یعنی ایک، مثنیٰ 2، اور جمع 2 سے زیادہ۔ تو تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو ایک ہو تو اس کو، مثلا ایک مارکر ہے تو اس کو ہم مفرد کہیں گے۔ مارکر یعنی قلم، قلم مفرد، قلمان تثنیہ یا مثنیٰ، اور اقلام جمع۔ تو اس میں ہم 1، 2 اور 2 سے زیادہ، تو جب 1 ہو تو اس کو ہم مفرد کہیں گے، 2 ہو تو اس کو ہم مثنیٰ کہیں گے، اور 2 سے زیادہ ہو تو اس کو ہم جمع کہیں گے۔ تو یہاں پر 3 قسمیں ہیں، المفرد، المثنیٰ، الجمع، مثنیٰ، الجمع۔ اسم کی تیسری تقسیم ہے یہ۔ پہلی تقسیم میں ہم معرفہ نکرہ پڑھ چکے ہیں، دوسری تقسیم میں مذکر اور مؤنث پڑھ چکے ہیں، اور اس تیسری تقسیم میں ہم تعداد کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مفرد، نمبر 2 ہے مثنیٰ، نمبر 3 ہے جمع۔ تعداد کے اعتبار سے اگر 1 ہو مفرد، 2 ہو تو مثنیٰ، 2 سے زیادہ ہو تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ یہاں پر اس سبق میں ہم اسم مفرد اور اس کے اعراب کی تعریف کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم مفرد کی تعریف کریں گے، پھر اسم مفرد کے جو اعراب ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ مفرد وہ اسم ہے جو ایک چیز پر دلالت کرے، مثلا ایک قلم ہے تو مفرد ہے، ایک کتاب ہے تو مفرد ہے، ایک پنکھا ہے تو مفرد ہے، ایک دروازہ ہے تو مفرد ہے، اگر ایک قالین ہے تو مفرد ہے، ایک دیوار ہے تو مفرد ہے، ایک گاڑی ہے تو مفرد ہے۔ اگر 2 کر لے تو مثنیٰ بن جائے گا، یعنی 2 دروازے، 2 قلم، 2 پنکھے، 2 آدمی، 2 عورت، 2 لڑکے، یہ مثنیٰ۔ اور 2 سے زیادہ ہو، 3 ہو تو پھر اس کو ہم جمع کہیں گے۔ مثلا قلم، ایک قلم، کتاب، ایک کتاب، بیت، ایک گھر۔ اسم مفرد کے اعرابی حالت پچھلے درس میں گزر چکے ہیں۔ پچھلے درس میں اس کے اعراب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ، اور ایک ہوتا ہے منصوب اور ایک ہوتا ہے مجرور۔ اسم مرفوع، اسم منصوب اور اسم مجرور، لیکن یہاں پر یاد دہانی کے لیے دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں۔ المرفوع وعلامتہ، اسم مفرد جب مرفوع ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ اسم مفرد جب کلام میں ضمہ کے ساتھ آئے، مثلا قلم، ھذا قلم، ھذا قلم، تو یہ ضمہ ہے، یعنی اس پر پیش ہے۔ یا اللہ، قل هو اللہ احد، تو اللہ اسم پاک جو ہے اس پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو وہ اسم پاک وہ مرفوع ہے۔ یہ قلم، یہ مرفوع ہے، تو اس کو مرفوع کہتے ہیں، چونکہ ضمہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے، یہ ضمہ مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ تو اس
لہٰذا اس کے اعراب کو ہم کہیں گے مرفوع بالضمہ. کس سے تعبیر کریں؟ اس کے اعراب کو مرفوع بالضمہ سے تعبیر کریں گے کہ یہ مرفوع ہے. مرفوع کیا ہے؟ اس پر ضمہ ہے. مرفوع بالضمہ، علامت اس کی مرفوع ہونے کی کیا ہے؟ ضمہ ہے. اسم مرفوع ہے اور اس کی مرفوع ہونے کی جو علامت ہے وہ ضمہ ہے. مرفوع بالضمہ. منصوب جو ہے المنصوب وعلامته رأيت زیدن. ابھی زیدن ہے، رأیت زیدن. زیدن یہ منصوب ہے. یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس پر فتحہ ہو، جس اسم پر فتحہ ہو اس اسم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوب ہے. یہ کیا ہے؟ منصوب ہے. منصوب ہے. وعلامت ھذا منصوب، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ منصوب کہیں گے. اس میں مفرد جب کلام میں فتحہ کے ساتھ آئے، اس پر فتحہ یعنی زبر آ جائے تو منصوب کہلاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ منصوب کہتے ہیں. اور اس کے اعراب کو منصوب بالفتحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ زیدن منصوب بالفتحۃ، منصوب بالفتحۃ. اور اگر اسم مجرور ہو مثلا بزیدن، بزیدن یا علی کتاب، یہاں پر زیر ہے تو اس اسم کو ہم کہیں گے مجرور. کس کی وجہ سے؟ کلام میں کسرے کے ساتھ آئے گا. اگر کسرے کے ساتھ آ جائے تو اس کو ہم مجرور کہیں گے. اس کو ہم مجرور کہیں گے. اس کو ہم مجرور کہیں گے تو مجرور کہلاتا ہے. اور اس کے اعراب کو مجرور بالکسرہ کہتے ہیں. اس کے اعراب کو مجرور بالکسرہ. زید مجرور بالکسرۃ. تو یہاں پر ہے قلم مرفوع بالضمۃ، یہاں پر ہے زیدن منصوب بالفتحۃ، اور یہاں پر ہے زید مجرور بالکسرۃ. مجرور بالکسرۃ، مجرور بالکسرہ ہے. تو یہ آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اسم تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. اگر ایک پر دلالت کرے تو مفرد ہے، 2 پر دلالت کرے تو مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے، اور اگر 3 پر دلالت کرے تو جمع ہے. یعنی 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، چاہے 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 100 تک ہو، 1000 تک، جہاں تک بھی ہو وہ جمع ہے. آج کے سبق میں ہم مفرد کی تعریف کرتے ہیں کہ مفرد کی تعریف یہ ہے کہ ایک چیز پر دلالت کرے، وہ اسم جو ایک چیز پر دلالت کرے، مثلا قلم، کتاب، بیتن. ابھی اگر یہ قلمان ہے تو یہ مثنیٰ، کتابان ہے تو مثنیٰ، بیتان ہے تو مثنیٰ. ابھی اگر اقلام ہے تو جمع ہے، کتب ہے تو جمع ہے، اور بیوتن ہے تو جمع ہے. اور اس کے مرفوع یہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ مرفوع کیا ہے، منصوب کیا ہے، مجرور کیا ہے. کہ اگر اس پر فتحہ آ جائے، فتحہ، تو اس کو ہم منصوب کہتے ہیں. اگر اس پر ضم آ جائے تو اس کو ہم مرفوع کہتے ہیں. اگر اس پر کسرہ آ جائے تو اس کو ہم مجرور کہتے ہیں. اور اس علامت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی جو اعراب ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ مرفوع بالضمۃ، منصوب بالفتحۃ، مجرور بالکسرۃ. یہ اسم کیا ہے؟ مجرور ہے، اور علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے، تو مجرور بالکسرۃ. یہ منصوب ہے کس سے؟ فتحہ سے، تو منصوب بالفتحۃ. یہ مرفوع ہے، کس علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے، مرفوع بالضمۃ. اس طرح ہم پڑھیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.